ایک پل کے لیے سوچو، موت نام کی چیز نہ ہوتی تو زندگی کتنی بے بس، بے حس، غیر متحرک اور بے جان ہوتی۔ یقین مانو، تم اگر امر ہوتے، کبھی نہ مرتے، تو ساری زندگی، وہ زندگی کے جسے ختم ہی نہیں ہونا، تم صرف مرنے کی کوشش کرنے میں گزار دیتے۔ کہتے ہیں کہ سکندر ہندوستان آیا تو کسی سے اس نے سن رکھا تھا کہ یہاں ایک آب حیات ہے جس کا پانی پی کر انسان ہمیشہ ہمیش کے لیے امر ہو جاتا ہے۔ اس نے اپنی فوج کو اس چشمہ آب حیات کی کھوج کا کہا اور وہ چشمہ کھوج لیا گیا۔ جب وہ چشمے کے پانی کے اندر کھڑا تھا جو غار کی کھوہ میں بہہ رہا تھا اور آب حیات پینے ہی والا تھا، تو اس کی نظر ایک کوے پر پڑی جو غار کے اندر پتھروں سے سر ٹکرا رہا تھا۔ کوے نے سکندر کو کہا، کیا تم یہ پانی پینے والے ہو؟ سکندر نے جواب دیا کہ ارادہ تو یہی ہے۔ کوے نے کہا، میری مانو، مت پیو، میں نے بھی یہ پانی پیا ہے اور میری حالت دیکھو کہ صدیوں سے میں ان پتھروں میں سر پھوڑ رہا ہوں، موت کی خواہش میں پاگل ہو گیا ہوں۔ موت نہ ہوتی تو تمہاری زندگی بھی اس کوے کی طرح گزرنی تھی۔ تم ایک ہی خواہش میں جیتے رہتے کہ مریں کیسے۔ یہ موت ہے جو زندگی کو اس کے سارے رنگ دے رہی ہے، جو زندگی کو اس کے سارے معنی دے رہی ہے، جو زندگی کو اس کی ساری حرکت دے رہی ہے۔ سوچو، اگر مرنا نہ ہوتا تو صبح تم اٹھ کر کام پر ہی کیوں جاتے؟ میں تو یہ کہتا ہوں کہ سوئے ہوئے کروٹ بھی تم کیوں لیتے؟ تم پہاڑ کی طرح بے جان، بے حس رہتے۔ یہ جو سب حرکت ہے، یہ جو سب رنگ ہے، یہ سب موت کے مرہون منت ہیں۔ تم ایک قدم، اپنا ایک قدم جو اٹھاتے ہو اور سوچتے ہو کہ زندہ ہیں اس لیے یہ قدم اٹھا رہے ہیں، یہ قدم اصل میں موت نے اٹھوایا ہے۔ پیدائش کے واقعے کا سب سے خوبصورت پہلو موت کا حادثہ ہے۔ موم بتی مٹنے کو تیار ہوتی ہے، اس لیے ہی وہ روشنی دے پاتی ہے۔ موم بتی جیسے روشنی دے کر خوش ہوتی ہے، ویسے ہی ڈیلیشن کے پروسیس کو بھی خوش آمدید کہتی جاتی ہے۔ زندگی کو ایسا ہونا چاہیے کہ جس میں موت کو کھلے دل سے جگہ ملے۔ یہ انسان کا المیہ ہے کہ وہ موت کے ڈر سے جینا چھوڑے رکھتا ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ موت نہ ہوتی تو موت کی خواہش میں زندگی کو چھوڑے رکھتا۔ اصل مسئلہ موت یا پیدائش کا باہری و ظاہری واقعہ نہیں، بلکہ وہ اندر، وہ باطن ہے جو اس جسم کے ساتھ زندگی کا تجربہ کر رہا ہے۔ تو ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ 43 سال کی میری سب سے پرانی دوستی اختتام کو پہنچی۔ میرا سب سے پرانا اور لائف لانگ دوست جسم کی سلطنت کو چھوڑ کر کہیں روح کے آسمانوں کی سیر کو نکل گیا۔ کیا مجھے اس کا دکھ ہے؟ ہاں بھی اور نہیں بھی۔ ہاں، کیونکہ وہ میرے بارے میں سٹوری کا ایک مین کیریکٹر تھا، ایک ایسا کردار جو اب تک کی عنائی داستان میں ہر جگہ، ہر کہیں موجود تھا۔ اس سٹوری میں، اس کہانی میں اچانک سے ایک خلا پیدا ہو گیا ہے۔ میں موت کی عظمت کا ماننے والا ہوں، مگر میرا ذہن ہی کی طرح کام کرتا ہے۔ ان دنوں میں ایک بڑے دکھ کو ذہنی سطح پر جیتا رہا، اور یہی وجہ ہے کہ آپ لوگوں سے ملاقات بھی نہیں ہو سکی۔ دوسرا پہلو کہ مجھے اس واقعے کا دکھ نہیں، کیونکہ حتمی بات یہی ہے کہ موت
پیدائش کا متضاد تو ہو سکتی ہے، زندگی کا متضاد قطعاً بھی نہیں ہے۔ اس جسم کے ساتھ ایک رول ہوتا ہے جو ہر شخص نبھاتا ہے اور پھر گزر جاتا ہے۔ وہ اداکار جو اپنے کردار کو اپنا آپ سمجھ لے، اسے صرف بے وقوف کہا جا سکتا ہے۔ ویسے بھی اگر انسان اپنی زندگی کو غور سے دیکھے تو وہ اپنی عمر کے ہر دور میں کوئی نہ کوئی کردار ہی نبھا رہا ہوتا ہے۔ کبھی کسی کے بچے کا کردار، کبھی کسی کے لڑکے کا کردار، کبھی جوان کا کردار، کبھی بزنس مین تو کبھی کسی کے ملازم کا کردار، کبھی شوہر تو کبھی بیوی کا کردار، کبھی باپ تو کبھی ماں کا رول۔ تم ہر وقت کوئی نہ کوئی کردار ہی نبھا رہے ہو، اور جتنے بھی کردار ہیں بالآخر انہیں مرنا ہوتا ہے۔ ایک پیشہ ور اداکار اپنی زندگی میں کئی کردار نبھاتا ہے، مگر وہ خود ان کرداروں سے الگ رہتا ہے۔ ایگو ہمارا ایک کردار ہے اور کچھ نہیں، اور جس کی یہ ایگو ہے وہ ابدی، ازلی، انمٹ ہے۔ ایک ایسا جس کا اپوزٹ نہیں، ایک ایسا جس کی کوئی حالت نہیں، ایک ایسا جو ہمیشہ ایک سا ہے، غیر تغیر پذیر، خلا کی طرح ہمیشہ ان کٹا ان بٹا ایک۔ بہرحال گزشتہ کئی دن ان دونوں حالتوں کو ایک ساتھ جینے میں مصروف رہا۔ صحت کے لیے دعائیں کی، کتنے ہی لوگوں نے علاج معالجے کے عمل کو آسان کرنے کے لیے مالی تعاون کیا۔ یہ بہت ہی خوبصورت تعلق ہے جو میں تم سب لوگوں سے فیل کرتا ہوں۔ خوش رہیں، ازلی اور ابدی سکون ہمیشہ تم لوگوں کا مقدر رہے۔